بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فرمایا جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. فرمایا آپ ان سے کہہ دو کہ اسے تو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط کرے اور فرما بردار کو زندگی کے معاملات میں سیدھا راستہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی یعنی غیر عربی ہے اور یہ صاف عربی زبان میں قرآن ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق بھی نہیں دیتے. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. محترم ساتھیو، ان آیات کے اندر اللہ پاک جو مکہ کے مشرکین تھے ان کا طرز عمل بیان فرما رہے ہیں. بات یہ ہے قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے احکامات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے تھے اور پھر کچھ ایسے احکامات ہیں ان احکامات کے بدلے نئے حکم آئے ہیں، یعنی متبادل احکامات آئے. جس کی ایک سادہ مثال یہ سمجھ لو کہ جیسا کہ حکم تھا کہ پہلے جو نماز پڑھنی ہے وہ رخ کدھر ہوگا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی، یہ بھی اللہ کا حکم. حتیٰ کہ مکہ کی سرزمین پہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ گزارا. جو عرصہ وہاں نماز پڑھی گئی خانہ کعبہ میں ہونے کے باوجود قبلہ رخ بیت المقدس تھا. جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو پھر اللہ پاک نے قبلہ تبدیل فرمایا. تو مکہ کے مشرکین کہنے لگے دیکھو جی یہ اپنی طرف سے نعوذ باللہ قرآن بنا کر کہتے ہیں یہ اللہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، ہم کیسے مان جائیں؟
اگر اللہ کی وحی ہوتی تو اللہ تو کبھی اپنا حکم تبدیل نہیں کرتا، یہ تو پہلے ایک حکم بتاتے ہیں، بعد میں اس کو منسوخ بتاتے ہیں، پھر نیا حکم بتایا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ احکامات میری طرف سے ہیں، اور تم یہ بھی کہتے ہو، یعنی مکہ کے مشرک وہ یہ بھی کہتے تھے ایک آدمی کا نام لے کر کہ اس سے عربی میں کچھ الفاظ بنا کر سیکھتے ہیں، اور یہ صبح کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی آئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کا تم نام لیتے ہو وہ مکہ کی سرزمین کا بھی نہیں ہے، وہ تو اجمی ہے جو خود عربی صحیح طرح نہیں جانتا، وہ کیسے بنائے گا؟ یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حکم بدلا کیوں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں ایک تو حکمت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر ایمان والے اپنے ایمان پہ مضبوط کتنے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب حکم بدلنا ہے تو جو کچے ایمان کے ہیں، منافق طرح کے لوگ، انہوں نے تو شگون پکڑنے ہیں، انہوں نے رہنا نہیں ہے، اور جو پکے ایمان والے ہیں، جو کچے ہیں وہ تو شگون پکڑیں گے، جو پکے ایمان والے ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم نے مکہ کی سرزمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کا عرصہ دیکھا ہے، کبھی جھوٹ ان کے قریب تک نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تھوڑا نہیں 40 سال کا عرصہ ہے۔ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم مجھے بتاؤ کہ سچا پایا یا جھوٹا؟ اس وقت سب نے کہا تھا انت صادق، آپ تو سچے ہیں۔ تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ کہتے ہیں ایک تو اللہ پاک نے آپ کو بنایا ایسے ہے، جھوٹ تو آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے۔ جو کمزور ایمان والے ہیں، منافق، وہ دور ہو جائیں گے، یعنی چھانٹی ہو جائے گی۔ اور دوسری حکمت علماء نے ایک اور حکمت لکھی ہے، وہ یہ ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرض ایسا ہوتا ہے جب ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اس مرض کو بڑھانے کے لیے دوائی دی جاتی ہے تاکہ جسم سے وہ مرض نکلے، جس طرح سبڑا لے لو، جب سبڑا نکل رہا ہوتا ہے، سبڑا کو ختم کرنے کے لیے ڈاکٹر دوائی نہیں دیتا بلکہ سبڑے کو بڑھانے کے لیے دوائی دیتا ہے۔ جب مکمل نکل آئے پھر اس کو ختم کرنے کے لیے دوائی دیتا ہے۔ مریض یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب پہلے آپ دوائی اور دیتے تھے اب اور دے رہے۔ مریض کو ڈاکٹر پہ اعتماد ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی اپنی حکمت ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات، یہ سادہ سی مثال کیوں دی گئی ہے کہ اللہ پاک حکیم بھی ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ پاک کی اپنی حکمت، لیکن ایمان والے کو قرید میں نہیں آنا چاہیے، ایمان والے کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی کہتے تھے جناب یہ تو انسان ہے، ہم انسان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں،
وہ انسان کو انسان دیکھ کر نبی نہیں مانتے تھے، اور یہ انسان کا نام سننا برداشت نہیں کرتے۔ وہ بھی کہتے تھے ہم انسان کو نبی نہیں مانتے، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور آج کا بھی کہتا ہے ہم بشر کو نبی نہیں مانتے، وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ مشرک، آج کا انکاری بھی مشرک۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ انسان کیوں نبی بن کے آئے؟ جن سے انسان نبی بن کے کیوں آئے؟ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں، فرمایا اگر اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے، پھر جن سے فرشتہ نبی بن کے آتے۔ نمازیں پڑھنی ہوتی فرشتوں نے، روزے رکھنے ہوتے فرشتوں نے، زکوٰۃ لینی دینی ہوتی فرشتوں نے، غم خوشی میں آنا جانا ہوتا فرشتوں نے، یعنی اعمال کرنے ہوتے فرشتوں نے، تو ہم جن سے فرشتہ نبی بھیجتے، کیونکہ پریکٹیکل کے طور پر اس نے بتانا تھا، چونکہ اعمال کرنے ہیں انسانوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تو جنات بھی آ گئے، جنات کا درجہ کم ہے، انسان کا درجہ بلند ہے۔ تو انسان اور جنات کس لیے آئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ باقی جو کل کائنات ہے، اس میں جو مخلوقات ہے بمائے فرشتہ، یہ انسان کی خدمت کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتہ جتنا اونچا مرتبہ پاتا ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں چلنے والا ہے فرشتے کا مرتبہ اس سے کم ہے۔ مواحد کا درجہ فرشتے سے بلند ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ یونس کے اندر اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں؟ اس وقت بھی لوگ تعجب کرتے تھے۔ تعجب کا معنی حیران ہوتے ہیں، سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں؟ آج بھی لوگ تعجب کرتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تعجب کرتے تھے۔ آج بھی جو نہیں مانتے وہی تعجب کرتے ہیں، اس وقت بھی جو انسان کو نبی نہیں مانتے تھے وہی تعجب کرتے تھے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے انا بشر، میں انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح انسان ہوں۔
مرتبے کے لحاظ سے تمہاری طرح نہیں ہوں، مرتبہ تو کل کائنات سے اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد پوری کائنات سے اونچا رتبہ تو میرے نبی کا ہے۔ جنس کے لحاظ سے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے، سڑک پہ پڑا ہوا پتھر وہ بھی جنس پتھر ہے، سنگ مرمر یہ بھی جنس پتھر ہے، یاقوت جو مندری و نگینہ بن کے آتا ہے یہ بھی جنس پتھر ہے۔ سارے پتھر ہیں لیکن سارے پتھر مل کر یاقوت پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے انسان مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں نا کہ یہ جی اپنے بھائی کے درجہ دیتے ہیں، کہو استغفر اللہ۔ میں تو کہتا ہوں سارے نبی بھی ایک پڑھنے میں آ جائیں پھر وہ مل کر بھی میرے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھائی تو دور۔ خیر اللہ پاک فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا، کیا لوگ تعجب کرتے ہیں، عجبا ان اوحینا کہ ہم نے وحی بھیجی الی رجل ایسے آدمی کی طرف، الی ملائکہ نہیں کہا یہ فرشتے کی طرف، الی رجل آدمی کی طرف۔ اگر میرے نبی کوئی اور جنس ہوتے تو اللہ وہ فرماتے، اللہ نے بھیجا حضور کو، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، لیکن حیران ہوں آج کے لوگ مانتے بھی نہیں، اور جو کہے الٹا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں، کہتے ہوئے غور بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو اگر ہم پر فتویٰ لگا رہے ہو تو سب سے پہلے تو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے، پھر اللہ پر بھی فتویٰ جا رہا ہے، غور تو کرو۔ اللہ کی شان میں بھی ادبی کرتے ہو۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ہم نے ایسے آدمی کی طرف وحی بھیجی جو انہی میں سے ہے، یہ کہ ڈراتا ہے لوگوں کو، خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، ان لهم قدم صدق عند ربهم، فرمایا قدم صدق عند ربهم، ان کے درجے اپنے رب کے ہاں بلند ہیں۔ قال الکافرون، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک نے جادوگر کہا، نہ مانا تو جادوگر کہہ دیا، ماننے پہ آیا تو خدا کا رتبہ بتا دیا۔ کتنے ارمان کی بات۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ